الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام دی۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باقیت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اس وقت میں تحصیل علی پور چٹھا میں موجود ہوں۔ شاہین تحصیل پریس کلب علی پور چٹھا کے چیئرمین جناب صابر منیر بٹ، تو ان سے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بٹ صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیں کہ جو واقعہ ہوا 9 مئی کا، جو ہمارے مخصوص جو ہیں ادارے دفاتر ان پہ حملہ کیا گیا، میں بھی مزاحمت کرتا ہوں، میری طرح تمام جتنے بھی سیاستدان ہیں، جتنے بھی پاکستانی ہیں، سب نے مزاحمت کی ہے۔ تو آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ کیا اقدام ایسے کرنے چاہیے موجودہ حکومت کو کہ آئندہ اس طرح کا کوئی بھی سانحہ رونما نہ ہو؟ تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ۔ جیلانی صاحب، آپ نے موقع دیا اور یہ موضوع بہت حساس موضوع ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ 9 مئی کا جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے جس میں اتنا بڑا نقصان بھی ہوا ہے پاکستانی قوم کا، اور جو یہ وقوعہ پیش آیا ہے کہ آج تک پاکستان کے اندر کسی بھی شخص میں یہ ہمت نہیں تھی، کسی بھی شخص میں ایسی جرأت نہیں تھی کہ وہ پاک فوج پر حملہ کرے، لیکن بدقسمتی سے ایک سیاسی پارٹی کی جانب سے جو فوجی تنصیبات ہیں، فوجی امارات ہیں، ان بلڈنگوں پہ ادارے کی بلڈنگوں کے اوپر حملے ہوئے۔ نہ صرف حملے ہوئے، توڑ پھوڑ کی انتہا کی گئی، یہاں تک کہ وہاں جو ان کے جانور تھے ان کو بھی وہ لوگ لوٹ کر لے گئے، ان گھروں کا، ان اداروں کا سامان لوٹ کر لے گئے۔ جتنی بھی اس بات کی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور میں ایز اے چیئرمین شاہین تحصیل پریس کلب علی پور چٹھا اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور یہ جو عمل کیا گیا ہے، یہ جو فعل ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور ہمارے اداروں کی ساکھ کو جتنا نقصان 9 مئی کے دن پہنچایا گیا ہے، آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ اور اس طرح کا اگر یہ باب کھل گیا تو پھر کوئی ادارہ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو سب سے طاقتور ادارہ ہے اور جو سب سے ضروری ادارہ ہے، کسی بھی ملک کو جو بچانے کے لیے، کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے دفاع۔ تو ہمارا دفاع جو ہے وہ ہماری پاک فوج کر رہی ہے، اور پاک فوج پر حملہ پاکستان میں رہتے ہوئے چند شر پسندوں نے جو کیا ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر حادثے کی مذمت نہ کی گئی اور اس کی باقاعدہ اس کے خلاف کارروائی نہ کی گئی جو شر پسند لوگ ہیں ان کے خلاف، تو پھر کوئی ادارہ بھی پاکستان کا محفوظ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے حکومت وقت کو اور اداروں کو مل بیٹھ کر ایسے عناصر کے خلاف بھرپور طریقے سے اور جینون طریقے سے ایک ایکشن لینا ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ شر پسند لوگ جو ہیں آئندہ جرأت نہ کریں کسی ادارے کے خلاف ایسا کام کریں۔ اچھا بٹ صاحب، ایک تو ہو گیا یہ 9 مئی کے واقعہ ہوا، 9 مئی کا واقعہ بھی عوام یا قوم بھولی نہیں تھی کہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ حکومت خود ایک دھرنا لے کے چلی جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے۔ تو سیکیورٹی آپ نے دیکھی کہ سیکیورٹی والوں نے خود سہولت کاری جو ہے وہ ان کو پیش کی، کوئی کسی نے روکا نہیں ہے، گیٹ بھی انہوں نے توڑا ہے، تو وہ خود چلے گئے ہیں۔ دفعہ 144 لگا ہوا ہے اسلام آباد میں، تو یہ کیا ہونا چاہیے کہ دوسری جو اپنی مخالف پارٹی ہے اس کے لیے دفعہ 144 ہونا چاہیے، جب اپنی باری آئے تو خود جو ہے سہولت کاری دیجیے۔ اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت نے یہ کام جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ جیلانی صاحب دیکھیں، پاکستان کے اندر اس وقت کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے مفاد کے لیے کام نہیں کر رہی۔ ہر پارٹی جو ہے سیاسی، وہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہی ہے اور اپنے مفادات کے پیش نظر وہ کام کر رہی ہے۔ جس شخص سے یا جس ادارے سے انہیں مفاد ہوتا ہے، فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، ان کو فوائد پہنچ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے حق میں بیان دیتے ہیں، اور جو کسی ادارے کا اگر کوئی فرد جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو یہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ
پورا ادارہ ہی ہمارے خلاف ہو گیا. اگر ایک جج نے کوئی فیصلہ دیا ہے تو یہ اس نے اگر فرض کرو غلط ہی دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ادارے کے خلاف ایکشن لیں اور ادارے کے خلاف آپ احتجاج کرنا شروع کر دیں. ایک جج نے اگر کیا تو یہ اس کا ذاتی میٹر بھی ہو سکتا ہے, اس نے ادارے کے اندر بیٹھ کے کیا ہے, وہ غلط فیصلہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عدالت پر حملہ کر دیں اور عدالتوں کا گھراؤ شروع کر دیں. اگر یہ حکومتی پارٹی نے کیا ہے, حکومتی پارٹی نے جو احتجاج ہے, ان کا پہلی بات تو بنتا ہی نہیں تھا. اگر انہوں نے یہ احتجاج جس طرح انہوں نے کیا ہے, اس کی یہ بھی قابل مذمت ہے. اگر ایک سیاسی پارٹی جو زمان پارک میں بیٹھ کے پورے پاکستان کو یرغمال بنا رہی ہے تو وہ قابل مذمت ہے. اگر کوئی ہائی کورٹ کے سامنے, سپریم کورٹ کے سامنے جا کے بیٹھ کے پاکستان کو یرغمال بنانے کی کوشش کرتا ہے, وہ بھی قابل مذمت ہے. اور ہمارے جتنے سیاستدان اس وقت موجود ہیں ملک میں, یہی تو ایک بڑا المیہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے. پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کی جنگ کوئی نہیں لڑ رہا. ہم ہر اس شخص کے ساتھ ہیں جو اداروں کی عزت کر رہا ہے, جو اداروں کے ساتھ ہے. اور اسی طرح پاک فوج کے بغیر پاکستان نامکمل ہے. پاکستان کو بچانے میں اور یہاں تک اس کا جو ہے معیار رکھنے میں پاک فوج کا کردار ہے. گو پاک فوج میں بھی کچھ کالی بھیڑیں ایسی ہیں کہ جن کا کردار مشکوک ہے, جن کی وجہ سے ملک کو نقصان بھی ہو رہا ہے, وہ سیاسی سیٹ اپ کو بھی ادھر سے ادھر کر رہی ہیں, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن پاک فوج کی قربانیاں, پاک فوج کا جو کردار ہے وہ قابل ستائش ہے اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج پاکستان پوری دنیا کے نقش قدم پہ موجود ہے. اگر پاک فوج کا کردار نہ ہوتا تو کبھی بھی ہم اس وقت جو ہے پاکستان یہ تو نقشے سے ہی مٹ جاتا. اس لیے ہم فوج کے خلاف اگر کوئی بات کرے اجتماعی طور پہ فوج کے خلاف تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور اگر کسی کالی بھیڑ کو کوئی نشانہ بناتا ہے تو اس کو تو وہ تو صحیح کر رہا ہے, کالی بھیڑوں کو تو بے نقاب کرنا چاہیے. لیکن اگر اجتماعی طور پہ جس طرح اداروں پر یہ حملے ہوئے ہیں, یہ 9 مئی کا جو وقوع ہے آپ دیکھیں کہ اس میں یہ لحاظ نہیں رکھا گیا کہ یہ کس جنرل کی یا کس بڑے افسر کی یہ بلڈنگ ہے. وہ بلڈنگیں ادارے کی تھیں, اس پہ حملہ کرنا قابل مذمت ہے. یہ غلط ہوا ہے. اور اس میں جتنے شر پسند لوگ ملوث ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی شخص یہ جرت ہی نہ کرے. یہ تو انڈیا کو آج تک جرت نہیں ہوئی کہ آگے ہماری تنصیبات پر جو ہے ہماری بلڈنگوں پہ, فوجی بلڈنگوں پہ حملہ کرے. تو یہ چند ایسے لوگ جن کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایجنسیوں کے کرندے تھے اور کچھ دوسری سیاسی پارٹیوں کے بھی ہوں گے. لیکن اجتماعی طور پہ جو کام ہوا ہے وہ تو ایک سیاسی پارٹی ہے جو بیٹھ کر مسلسل فوج کو اور اداروں کو ٹارگٹ کر رہی ہے. اور یہ لوگ تو دوسروں کی ایجنٹی کر رہے ہیں نا, اور یہ اپنی جو انہوں نے فیس لی ہوئی ہے ایجنٹی کی وہ پوری کر رہے ہیں. اور اگر اس طرح کا آئندہ کو وقوع ہوا تو یقیناً پاکستان جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گا. یہ پاکستان جو ہے خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا. اور یہ جو 9 مئی کے حالات پیدا کیے گئے یہ خانہ جنگی کی طرف لے کے گئے ہیں. اس طرح سے تمام اداروں کو مل بیٹھ کر ایک ایسا پروگرام بنانا چاہیے کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو قرار واقعی سزا دیں اور آئندہ ایسا لائے عمل, ایسا قانون, ایسا آئین پاس کریں کہ کوئی ایسی جرت ہی نہ کر سکے. بٹ صاحب آخری سوال ہے میرا کہ 75 سال گزرنے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو پاکستان کی جمہوریت ہے وہ لولی لنگڑی اور کمزور جمہوریت ہے. اور جب بھی ہم سنتے ہیں ان سیاستدانوں سے, تمام جتنے بھی سیاستدان ہیں, جتنی بھی پارٹیوں کے قائدین, یہ کہتے ہیں کہ مارشل لا سے بہتر ہے لولی لنگڑی جمہوریت. یعنی ان کی خواہش اور ان کی سوچ یہاں تک ہے کہ لولی لنگڑی جمہوریت ہونی چاہیے. تو 75 سالوں میں انہوں نے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کیا کیا؟ اگر کچھ نہیں کیا تو اس کے بعد پھر کہہ جاتے ہیں جو بھی کہتے ہیں, کتنے فخر سے کہتے ہیں فلاں گیٹ نمبر 4 کی پیدائش ہے, وہاں جاتا ہے گیٹ نمبر 4 میں تو وہاں سے فیض. تو کیا اس میں آپ کے کیا کہنا پسند کریں گے کہ کیا جمہوریت ایسی چاہیے پاکستان کو, یا انہوں نے جمہوریت کے لیے کیا تگودو کی ہے, کیا محنت کی ہے, صرف اپنے لیے سب کچھ کیا؟ جیلانی صاحب یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا نا گیٹ نمبر 4 والا, یہ جتنی سیاسی پارٹیاں یہ گیٹ نمبر 4 سے انٹر ہوئی ہیں. کوئی ایک بھی سیاستدان آپ کا اس وقت پاکستان کی اسمبلیوں میں موجود نہیں ہے جو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں ہے. یہ پہلے 4 نمبر گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں, پھر کسی نہ کسی جرنیل کے کندھوں پہ بیٹھ کر یہ اقتدار تک پہنچتے ہیں اور اقتدار میں بیٹھ کر صرف یہ جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں.
बिल्कुल कोई एक भी फर्द असम्बली के अंदर, चाहे वो सूबाई असम्बली है या चाहे कौमी असम्बली है, कोई एक भी बंदा ऐसा वहाँ पे बैठा नहीं है कि जो ये किरदार अदा कर रहा हो कि जमहूरियत जिंदा रहे या जमहूरियत के लिए ये होना चाहिए। ये 4 नंबर गेट का जो तरीकाकार है ना, ये सिर्फ मफादात की जंग है। ये अपने मफादात के लिए कंधों पे बैठ के आते हैं, फिर जितना इनको पीरियड मिलता है, जब ये इनको जाने का वक्त होता है तो फिर ये 4 नंबर गेट के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जी 4 नंबर गेट ये कर रहा है। तो जब तुम आए थे उस वक्त 4 नंबर गेट जो है बिल्कुल सही था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो बिल्कुल यस, वो पूरी दुनिया को आप बताते हैं ये जर्नैल, ये बंदा, ये जबरदस्त है। जाने के वक्त जो चीखें निकलती हैं वो 4 नंबर गेट की नहीं होती, वो जाते वक्त जो चीखें निकलती हैं वो चीखें ये होती हैं कि मेरे जो मुझे आसाइशें मिली हुई थी, जो मुझे ताकत मिली हुई थी, पावर मिली हुई थी, और जो मैं पैसा इकट्ठा कर रहा था, करोड़ों अरबों रुपए जो ये जमा करके यहाँ से ले जाते हैं, ये सारा गेट नंबर 4 की मेहरबानी है। और मैं आपके आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुल से ये भी कहना चाहता हूं कि ये 4 नंबर गेट भी अब बंद हो जाना चाहिए। 4 नंबर गेट को जरूरी नहीं है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए अदारा जरूरी है कि वो पाकिस्तान का दफा कर रहा है, लेकिन ये 4 नंबर गेट का जो इन्होंने एक तरीका बनाया हुआ है ना, इक़्तिदार में अपने लोगों को बिठाते हैं, अपनी मर्जी के पसंद के लोग, और उनसे एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ये आपने हमें फ़वाइद देने हैं, ये इतनी ज़मीनें अलाट करनी है, ये इतना फंड देना है। ये जुल्म है इस कौम के साथ। और आज भी पाकिस्तान में अगर पूरी कौम का देखा जाए तो 20% जो है वो बजट पूरी आवाम पे लग रहा है, और बाकी 80% यही इदारे खा रहे हैं। और ये 4 नंबर गेट जो है ये बहुत बड़ा एक माफिया है, और हम पूरी मजम्मत करते हैं उन 4 नंबर वालों की, अदारे की नहीं, फौज की नहीं, जर्नैलों की नहीं, उन जर्नैलों की जो पाकिस्तान के साथ वफादार हैं, जो पाकिस्तान के लिए बैठे हुए हैं, उनको हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन जो 4 नंबर का गेट खोलते हैं उन पे हम लानत भेजते हैं, और हम उनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। एज ए साफ़ी हमारा हक बनता है कि आवाम को बताएं कि यहाँ से गलत हो रहा है, तो वो हम बताना कभी भी हमने झिझक महसूस नहीं की, और उसकी हम मजम्मत करते हैं 4 नंबर गेट की। लेकिन जो एक अदारा है, जो पाक फौज है, उसकी कुर्बानियों को, उसमें काम करने वालों को, उन लोगों को जो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं, और पूरी कौम उनके साथ है, और पूरी कौम उन्हें सलाम पेश करती है, और इंशाल्लाह करती रहेगी। तो ये हमारा यानी ये कहने का मतलब ये है कि हम अदारों के खिलाफ नहीं है, हम चंद काली बेड़ों के खिलाफ हैं। जी नाज़रीन इकराम, आपने चेयरमैन साबर मुनीर भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी कि जितने भी सियासतदान हैं उनको ये नहीं करना चाहिए कि अपनी पार्टियों को मजबूत करें या अपने कारोबारों को मजबूत करें, नहीं, बल्कि उनको जमहूरियत की मजबूती के लिए आपस में इत्तेफाक करना चाहिए। जब जमहूरियत मजबूत होगी तो ये गेट नंबर 4 के जो ताने देते हैं एक दूसरे को, वो देने भी नहीं पड़ेंगे। चाहिए ये कि आपस में इत्तेफाक करें। मुल्की हालात इस कदर गंभीर हैं कि इसमें चाहिए कि तमाम सियासतदान जो हैं एक टेबल पर बैठें, मुज़ाकरात करें और जमहूरियत की मजबूती के लिए काम करें, ताकि जमहूरियत मजबूत हो जाएगी तो मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। तो हम पाक फ़ौज के साथ हैं, पाक फ़ौज को सलाम पेश करते हैं, और जो 9 मई का वाक़या हुआ हम उसकी पुरज़ोर मज़ामत करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आज का ये हमारा प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रोग्राम वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक्स और शेयर फरमाइए।